رمضان آنے والے تھے۔ شہر کی ہوا میں ایک عجیب سی خوبصورتی تھی۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے آنے والی ہلکی سی تلاوت، شام کے وقت بڑھتے ہوئے روزے کے ذکر اور بازار میں ڈیٹس اور عطر کی بھیڑ۔ عائشہ اپنی کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، ایک ہاتھ میں چمچ لیے، دوسرے ہاتھ میں اس کا چھوٹا بیٹا جو اس کے دوپٹے کو کھینچتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ امی بھوک لگ رہی ہے، امی مجھے پانی چاہیے، امی یہ ٹوائے ٹوٹ گیا۔ عائشہ نے گہری سانس لی۔ رمضان بس کچھ ہی دن دور تھے، اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ عائشہ ایک مڈل کلاس میرڈ مسلم وومن تھی، 2 بچوں کی ماں، ایک ذمہ دار بیوی اور دل سے ایک ایسی بندی جو کبھی راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتی تھی۔ اسے یاد تھے وہ دن جب رمضان اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس نہیں ہوتے تھے، جب قرآن اس کا ساتھی ہوتا تھا، جب دعا اس کی سانس بن جاتی تھی۔ لیکن پھر زندگی بدل گئی، شادی، بچے، ذمہ داری۔ اب رمضان کا مطلب تھا سحری بنانا، افطار تیار کرنا، بچوں کو سنبھالنا، تھکن، اور پھر رات کو تھکن سے بیڈ پہ لیٹتے ہی سو جانا۔ اس کا دل روتا تھا، یا اللہ میں وہی عائشہ کیوں نہیں رہی۔ ایک رات جب سب سو گئے، عائشہ جانماز پر بیٹھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اللہ سے کہہ رہی تھی، یا اللہ میں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہوں، میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہتی، پر مجھے رمضان سے بھی محبت ہے، میں کیا کروں؟ یا رب مجھے راستہ دکھا۔ اس رات اس نے ایک فیصلہ کیا کہ کل وہ اپنی امی کے پاس جائے گی۔ اگلی صبح عائشہ اپنی امی کے پاس پہنچی۔ اس کی امی سلمہ بیگم ایک سیدھی، سادگی بھری عورت تھی، چہرے پر جھریاں پر آنکھوں میں نور تھا۔ اس نے اپنی امی کو پکارا، امی، اور بس اتنا کہنا تھا کہ وہ رو پڑی۔ عائشہ نے اپنی امی سے کہا، امی مجھے لگتا ہے میں رمضان کے لیے تیار نہیں ہوں، بچوں کے بعد میری عبادت ختم ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اس کی امی نے کچھ نہیں کہا، بس اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر مسکرائی اور کہا، بیٹا کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم پہلی ماں ہو جو یہ محسوس کر رہی ہو؟ عائشہ نے انہیں حیرانی سے دیکھا، پھر ماں نے دھیرے سے کہا، تمہیں پتہ ہے میں تم لوگوں کے بچپن میں رمضان کیسے گزارتی تھی؟ عائشہ چپ ہو گئی، وہ خاموشی سے اپنی امی کی بات سن رہی تھی۔ میں بھی تھک جاتی تھی، مجھے بھی لگتا تھا کہ میری عبادت کم ہو رہی ہے، لیکن بیٹا رمضان صرف عبادت بڑھانے کا نام نہیں، رمضان نیت کو صحیح کرنے کا نام ہے۔ ماں نے عائشہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، میں تمہیں وہ 5 باتیں بتاؤں گی جو میں رمضان سے پہلے کرتی ہوں۔ بیٹا رمضان سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو، گلہ شکوہ، شکایت، ناراضگی سب اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ ماں نے کہا، اللہ صرف تمہارے سجدوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل کو بھی دیکھتا ہے۔ بیٹا تم سوچتی ہو کہ پہلے جیسا نہیں کر پا رہی، لیکن اللہ کو کوانٹٹی نہیں کنٹینیوٹی پسند ہے۔ اللہ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو کم کیا جائے لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ پھر ماں نے کہا کہ تم روز صرف 10 آیت قرآن کی پڑھو، لیکن روزانہ پڑھو۔ پھر عائشہ نے پوچھا، امی بچوں کا خیال رکھنا، گھر کا کام، کیا یہ سب بھی عبادت ہے؟ اس کی امی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، انہوں نے کہا، جی بیٹا، اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو روٹی بنانا بھی عبادت ہے، کیونکہ تمہارا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ رمضان اچانک نہیں آتا بیٹا، اس کی امی نے کہا، تم پہلے سے ڈیسائیڈ کر لو کب قرآن پڑھنا ہے، کب دعا کرنی ہے، کب تھوڑا ریسٹ لینا ہے۔ ماں نے عائشہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، بیٹا اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، اللہ نے تمہیں ماں بنایا ہے اور ماں ہونا بھی عبادت ہے۔ پھر رمضان آ گئے۔ اس بار عائشہ پرفیکٹ نہیں تھی، لیکن پوری کوشش میں تھی۔ کبھی بچہ رو پڑتا، کبھی قرآن بند ہو جاتا، لیکن اس کی نیت زندہ تھی۔ ایک رات اس نے سجدے میں کہا، یا اللہ میں وہی نہیں ہوں جو پہلے تھی، لیکن میں وہی ہوں جو تو بنانا چاہتا ہے، اور اس رات اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ رمضان ان کے لیے نہیں جو فری ہے، رمضان ان کے لیے ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم ماں ہو، بیوی ہو یا ذمہ داریوں میں گھری ہو، یاد رکھو اللہ تمہاری کوشش دیکھتا ہے، نہ کہ صرف تمہارا رزلٹ۔ یا اللہ ہمیں رمضان سے پہلے اپنا بنا لے اور رمضان کے بعد بھی اپنا رہنے دے، آمین۔